الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الزمر، یہ صورت مبارکہ چند آیات کے علاوہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 8 رکوع اور 75 آیتیں ہیں۔ زمر اس صورت کا نام کیوں رکھا گیا؟ زمر کا معنی ہے کئی گروہ، کئی جماعتیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 71 میں کفار کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکنے کا ذکر ہے، اور اس صورت کی آیت نمبر 75 میں اللہ رب العزت سے ڈرنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف چلائے جانے کا ذکر ہے۔ ان گروہوں کے ذکر کی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ زمر رکھ دیا گیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تسلسل سے روزے رکھتے یہاں تک کہ ہم کہنے لگتے کہ اب حضور افطار نہیں فرمائیں گے، یعنی مسلسل آپ روزے رکھتے تھے، اور پھر کبھی روزے نہ رکھتے یہاں تک کہ ہم کہنے لگتے کہ اب حضور روزے نہیں رکھیں گے، یعنی کبھی لگاتار آپ روزے رکھتے تھے اور کبھی لگاتار آپ چھوڑ بھی دیتے تھے۔ تو یہ نفلی روزوں کا ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرماتے تھے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلائل قائم کیے گئے، اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی وحی ہونا بتایا گیا۔ اور اس کے علاوہ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرتے رہنے کا حکم دیا گیا، اور یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے، اور مشرکین کے ان شبہات کو زائل فرمایا کہ جن کی وجہ سے وہ بتوں کو معبود اور شفاعت کرنے والا مانتے ہیں، اور ان کی عبادت کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ان کے رد بھی اس صورت مبارکہ میں کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جو آیت بآیت جس طرح تسلسل ہے، روٹین ہے آپ کے سننے کی، انشاءاللہ آیت بآیت اس کو ذکر کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب کا نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا ایک معنی یہ ہے کہ اس کتاب قرآن پاک کو نازل فرمانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو عزت والا ہے اور حکمت والا ہے، اور کسی اور کی طرف سے ہرگز نہیں، یعنی یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، کسی اور کی طرف سے نہیں ہے، جیسا کہ مشرکین کہتے تھے معاذ اللہ کہ قرآن پاک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا اور اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ نہیں، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے، تو اس اللہ نے کتاب کو نازل کیا جو عزت والا، حکمت والا ہے۔ اور دوسرا معنی اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید اور خصوصاً اس سورہ مبارکہ کو نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لہذا تم اسے غور سے سنو اور اس کے احکامات پر عمل کرو کہ یہ کتاب بھی عزیز ہے، اس کا بھیجنے والا بھی عزیز ہے، اس کا لانے والا فرشتہ بھی عزیز ہے، اور جس نبی پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عزیز ہیں۔ تو پیارے کی طرف سے پیارا پیغام پیارے کی طرف لے کر آیا ہے، تو اس پیارے پیغام کو غور سے سنو اور اس کے احکامات پر عمل کرو۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، بے شک ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری، تو اللہ کی عبادت کرو اسی کے بندے بن کر۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب اتاری اور اس میں جو کچھ بیان فرمایا وہ سب حق ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور وہ حتمی طور پر عمل کرنے کے قابل ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر قائم رہتے ہوئے صدق و اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت مبارکہ میں خطاب اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اس سے مراد حضور کی امت ہے، یعنی اے امت محمدیہ، قرآن مجید فرقان حمید حق کے ساتھ نازل ہوا اور یہ تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے۔ غور سے سنو، اس قرآن پاک پر عمل بھی کرو اور صدق و اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کرو۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے، جو شرک سے بھی پاک ہو، ریاکاری سے بھی پاک ہو، دکھاوے سے بھی پاک ہو، اور جو لوگ اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے
ان لوگوں کے بارے میں انعام و اکرام کا اہتمام فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ ارشاد فرمایا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور ان قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو صدق و اخلاص سے عبادت کرنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے اجر و ثواب کا اہتمام فرمایا ہے۔ تو عاجزی اور انکساری کی دولت سے مالا مال ہو کر للہیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے اجر و ثواب کے مستحق ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔